تختی نمبر 14 کا نام ہے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے۔ اس چیپٹر میں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے اظہار، ادغام بلا غنہ، ادغام مع الغنہ، اقلاب اور اخفا۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیپٹر جو ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس چیپٹر میں ہم بہت کچھ سیکھنے والے ہیں، اور اس چیپٹر میں سارے کانسیپٹ انشاءاللہ میں کلیئر کر دوں گا، کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کہاں پر انہیں غنہ کرنا ہے اور کہاں پر نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اس چیپٹر میں اور نون ساکن اور تنوین میں الگ الگ طریقے سے غنہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہیں پر جو ہے ہم غنہ کرتے ہیں، کہیں پر نہیں کرتے ہیں، اور کہیں پر ہم ادغام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس چیپٹر میں ہم ڈیٹیل میں پڑھنے والے ہیں کہ کہاں پر آپ نے کس طرح غنہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے۔ ٹھیک ہے، تاکہ میں کوئی بھی لیسن اپڈیٹ کروں تو آپ لوگوں تک پہنچ جائے۔ اوکے، تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو آج کے لیسن میں ہم سیکھنے والے ہیں اظہار۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی یعنی حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس نون ساکن اور تنوین کو غنہ کے بغیر پڑھتے ہیں، اسے اظہار حلقی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اسے ہم غنہ کے بغیر پڑھتے ہیں۔ اوکے، اور اسے ہم کہتے ہیں اظہار حلقی۔ تو چلیں مشق اسٹارٹ کرتے ہیں، اور مشق میں انشاءاللہ ہم اس کی پریکٹس کر رہے ہوں گے کہ کس طرح ہمیں غنہ نہیں کرنا ہے۔ یا نون زبر ین، حمزہ واو زبر او، ین او، نون زبر نا، ین او نا، ین اون۔ یہاں پر دیکھیں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا ہے، تو یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے۔ میم نون زبر من، ہا الف زبر ہا، من ہا، جیم زبر جا، من ہا جا، رو زبر رو، من ہا جا رو، من ہا جا رو۔ یہاں پر دیکھیں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد دیکھیں ہا آ گیا ہے، تو یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے۔ حمزہ نون زبر ان، عین میم زبر عم، انعم، تا زبر تا، انعمت، انعمت۔ یہاں پر دیکھیں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد حرف حلقی میں سے عین آ گیا ہے، تو یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے۔ واو نون زبر ون، حا رو زبر حار، ون حار، ون حار۔ یہاں پر بھی دیکھیں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد جو ہے وہ حا آ گیا ہے، تو یہاں پر بھی ہم غنہ نہیں کریں گے۔ میم نون زیر من، غین زبر غا، من غا، فا واو پیش فو، من غافو، را دو زیر رن، من غافورن، من غافور۔ یہاں پر دیکھیں نون ساکن ہے اور حرف حلقی میں سے غین آ گیا ہے، تو یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے۔ میم نون زبر من، خوا زبر خوا، من خوا، لام زبر لا، من خوالا، قاف زبر قا، من خالقا، من خالقا۔ یہاں پر دیکھیں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد حرف حلقی میں سے خوا آ گیا ہے، تو یہاں پر بھی ہم غنہ نہیں کریں گے۔ کاف لام پیش کل، لام دو پیش لن، کلن، حمزہ کھڑا زبر آ، کلن آ، میم زبر ما، کلن آما، نون زبر نا، کلن آمنا، کلن آمن۔ یہاں پر دیکھیں دو پیش ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جان لیتے ہیں کہ تنوین اور نون ساکن میں کیا فرق ہے۔ نون ساکن جو ہے بیسیکلی جیسے کہ یہ نون ساکن مطلب کہ یہ نون ہے اور اس کے اوپر جو ہے یہ چھوٹا سا دال ہے، ٹھیک ہے، اسے ہم کہتے ہیں جزم ساکن، ٹھیک ہے، اور اس چھوٹی سی دال کو اور اس سائن کو ہم کہتے ہیں ساکن، اوکے، اور اس کا دوسرا نام ہے جزم، تو اس کے ہم کہیں گے
نون ساکن، نون ہے اس کے اوپر جو ہے یہ چھوٹی سی دال ہے، مطلب کہ ساکن ہے، نون ساکن، نون ساکن، نون ساکن۔ اور اسی طرح تنوین کی بات کریں تو تنوین جو ہے بیسیکلی دو زبر دو زیر دو پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، دو زبر دو زیر دو پیش کو ہم تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں دو پیش، دو پیش کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پر بھی ہم غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ فا زبر فا، رو یا زیر ری، فری، قوف دو زبر قن، فریقن، ہا زبر ہا، فریقن ہا، دال الف زبر دا، دال کھڑا زبر دا، فریقن ہدا، فریقن ہدا۔ یہاں پر دیکھیں دو زبر یعنی تنوین، تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے تو یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ یا واو زبر یو، میم دو زیر من، یومن، عین زبر ع، یومن ع، قوف یا زیر قی، یومن عقی، میم دو زیر من، یومن عقیمن، یومن عقیم۔ یہاں پر دیکھیں دو زیر ہے مطلب تنوین ہے، اس کے بعد جو ہے یہ تنوین میں سے یعنی تنوین کے بعد دو زیر کے بعد حرف حلقی میں سے عین آ رہا ہے تو یہاں پر بھی ہم غنہ نہیں کریں گے۔ نون الف زبر نا، رو دو پیش رن، نارن، حا الف زبر حا، نارن حا، میم زیر می، نارن حامی، یا زبر یا، نارن حامیہ، تا دو پیش تن، نارن حامیتن، نارن حامیہ۔ یہاں پر دیکھیں تنوین ہے مطلب دو پیش ہے، اور دو پیش کے بعد یعنی تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے تو یہاں پر بھی ہم غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تنوین اور دو پیش دو زبر دو زیر میں کنفیوز نہیں ہونا ہے، بیسیکلی تنوین جو ہے دو زبر دو زیر دو پیش کو ہم کہتے ہیں تنوین، ٹھیک ہے، دو زبر دو زیر دو پیش کو ہم کہتے ہیں تنوین، اوکے۔ تو یہاں پر دیکھیں دو پیش کے بعد حرف حلقی میں سے ہا آ گیا ہے تو یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے۔ حمزہ جیم زبر اج، رو دو پیش رن، اجرن، غین یا زبر غی، اجرن غی، رو پیش رو، اجرن غیرو، اجرن غیر۔ یہاں پر دیکھیں دو پیش ہے اور دو پیش کے بعد تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے غین آ رہا ہے تو یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ قوف واو زبر قو، میم دو زیر من، قومن، خا زیر قی، قومن خی، یا الف زبر یا، قومن خیا، نون زبر نا، قومن خیانہ، تا دو زبر تن، قومن خیانتن، قومن خیانہ۔ یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے خا آ رہا ہے تو یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یا نون میم واو میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم غنہ کے ساتھ ادغام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ میں مشق میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اور پریکٹس بھی کرواؤں گا کہ ادغام جو ہے غنہ کے ساتھ کس طرح کریں گے ہم، ٹھیک ہے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میم نون یا زبر مئی، اس طرح ہم غنہ کے ساتھ ادغام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ غنہ بھی کر رہے ہیں ہم اور ادغام بھی کر رہے ہیں، اوکے۔ میم نون یا زبر مئی، یا زبر یا، مئی یا، قوف واو پیش قو، مئی یا قو، لام پیش لو، مئی یقولو، مئی یقول۔ یہاں پر دیکھیں نون ساکن ہے اور اس کے بعد یا نون میم واو میں سے یا آ رہا ہے تو یہاں پر ہم ادغام کے ساتھ غنہ کریں گے،
ٹھیک ہے، غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے. اوکے، میم نون واو زیر میو، واو زبر وا، میو وا، را زبر را، میو و را، قاف دو زیر قن، میو و را قن، میو و راق. یہاں پر دیکھیں نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد یا نون میم واو میں سے واو آ رہا ہے، تو یہاں پر ہم ادغام مع الغنہ کریں گے، اور یہاں پر ہم اس طرح غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے. اوکے، واو پیش وو، جیم واو پیش جو، وجو، ہا یا دو پیش ہوئیں، وجوہ ہوئیں، یا واو زبر یو، وجوہ ہوئیں یو، میم زبر ما، وجوہ ہوئیں یوما، حمزہ زیر ای، وجوہ یومائی، دال دو زیر زن، وجوہ یومئذ، وجوہ یومئذ. ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد یا نون میم واو میں سے یا آ رہا ہے، تو یہاں پر ہم غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے. ٹھیک ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں ادغام مع الغنہ. اوکے، ہا پیش ہو، دال واو دو زبر داؤں، ہو داؤں، واو زبر وا، ہو داؤں وا، میم واو زبر ماؤ، ہو داؤں وا ماؤ، عین زیر عی، ہو داؤں وا موعی، ضا زبر ضا، ہو داؤں وا موعظہ، تا دو زبر تن، ہدی و موعظۃ، ہدی و موعظہ. یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد یا نون میم واو میں سے واو آ رہا ہے، تو یہاں پر ہم غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے. اوکے، مطلب کہ ہم ادغام مع الغنہ کریں گے. یہاں پر میم نون نون زیر من، نون الف زبر نا، من نا، را دو زیر رن، من نار، من نار. یہاں پر دیکھیں نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد یا نون میم واو میں سے نون آ رہا ہے، تو یہاں پر ہم ادغام مع الغنہ کریں گے. ٹھیک ہے، میم نون میم زیر مم، میم زبر ما، مما، قاف الف زبر قا، مما قا، میم زیر می، مما قامی، مما قام. ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیں نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد یا نون میم واو میں سے میم آ رہا ہے، تو یہاں پر ہم ادغام مع الغنہ کریں گے. ٹھیک ہے، نون واو پیش نو، را نون دو زبر رون، نورن، نون ہا زبر نہ، نورن نہ، دال یا زیر دی، نورن نہ دی، نورن نہ دی. یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد یا نون میم واو میں سے نون آ رہا ہے، تو یہاں پر ہم کریں گے ادغام مع الغنہ. خوا یا زبر خوئی، را میم دو پیش رم، خیرم، میم نون زیر من، خیرم من، ہا پیش ہو، خیرم من ہو، خیرم من. یہاں پر دیکھیں تنوین ہے، تنوین کے بعد یا نون میم واو میں سے میم آ رہا ہے، تو یہاں پر ہم کریں گے ادغام مع الغنہ. ٹھیک ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر لام یا را میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر غنہ کے بغیر ادغام کریں گے. ٹھیک ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر لام یا را میں سے کوئی حرف آ جائے تو
وہاں پر غنہ کے بغیر ادغام کریں گے. ٹھیک ہے، کس طرح کریں گے؟ چلو میں آپ کو مشق میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہاں پر دیکھیں ہم ہجا کس طرح کریں گے. اوکے، بریک کر کے کس طرح پڑھ لیں. یہاں پر دیکھیں نون ہے، نون کو اگنور کریں گے. لام آ گیا ہے تو لام کو ڈائریکٹ ملا کر پڑھیں گے میم سے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل میم نون لام زیر مل، لام زبر لا، مل لا، دال نون پیش دن، مل لا دن، ہا پیش ہو، مل لا دن ہو، مل لا دن. میم نون را زیر مر، را با زبر رب، مر رب، با زیر بی، مر ربی، کاف زبر کا، مر ربی کا، مر ربک. میم ثا زبر مث، واو لام زبر ول، مث ول، لام زبر لا، مث ولا، ہا میم پیش ہم، مث ولاہم، مث ولاہم. غین زبر غو، فا واو پیش فو، غفو، را را پیش رر، غفورر، را زبر را، غفور الرا، حا یا زیر حی، غفور الرحی. میم دو پیش من، غفور الرحیم، غفور الرحیم. ٹھیک ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آئے تو نون ساکن یا تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. اسے اقلاب مع الغنہ کہتے ہیں. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اقلاب مع الغنہ. اوکے، تو چلیں آگے ڈیٹیل میں ہم اس کی پریکٹس بھی کریں گے کہ کس طرح ہم اسے پڑھتے ہیں. اوکے، اور کس طرح ہم اسے کرتے ہیں. میم نون زیر من، با عین زبر با، من با، دال زیر دی، من بعدی، من بعد. یہاں پر دیکھیں میم ہے نا، چھوٹی سی میم ہے، اور دیکھیں نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو وہاں پر ہم نے کیا سیکھا ہے کہ نون ساکن کو با سے بدل دیں گے. نون ساکن کو جب با سے بدل دیں گے تو یہاں پر ہم غنہ کریں گے اور با کی آواز نکالیں گے، من بعدی، من بعد. اوکے، حمزہ زبر آ، میم زبر ما، آما، دال دو زبر دم، آما دم، با زبر با، آما دم با، عین یا زیر عی، آما دم بعی، دال دو زبر دن، آما دم بعیدن، آما دم بعیدا. کاف زیر کی، را الف زبر را، کی را، میم دو زیر من، کی را من، با زبر با، کی را من با، را زبر را، کی را من برا، را زبر را، کی را من برا را، تا دو زیر تن، کی را من براراتن، کی را من برارا. سین زبر سا، میم یا زیر می، سمی، عین دو پیش عم، سمیع، با زبر با، سمیع با، صاد یا زیر صی، سمیع بصی، را دو پیش رن، سمیع بصیر، سمیع بصیر. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی دیکھیں میم ہے. اوکے، اور یہاں پر تنوین کے بعد با آ رہا ہے تو یہاں پر ہم کریں گے
اقلاب مع الغنہ. اوکے. نون ساکن یا تنوین کے بعد اخفا کے 15 حروف تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف میں سے کوئی حرف آئے تو اخفا مال غنہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر اخفا کے کوئی بھی حروف آ جائیں، ٹھیک ہے، اخفا کے 15 حروف ہیں نا، ان میں سے اگر کوئی ایک حرف بھی آ جائے تو وہاں پر ہم اخفا مال غنہ کرتے ہیں. اوکے. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر اخفا کے 15 حروفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم اخفا مال غنہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سمپلی تو میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ نون ساکن اور تنوین کے قاعدے میں حرف حلقی اور اخفا مال غنہ جہاں پر ہم کر رہے ہیں، اخفا کے جو 15 حروف ہیں وہ، اور جو حرف مینشن ہے نا، جیسے کہ لام را، یا نون، میم واو اور حرف حلقی اور یہ اخفا کے 15 حروف، ان سب کو یاد کر لیں. ان سب کو یاد کر لیں اور اس کی پریکٹس قرآن میں کریں کہ یہاں پر جو ہے اخفا ہے اور یہاں پر اظہار ہے، یہاں پر ادغام مع الغنہ ہے اور یہاں پر جو ہے ادغام بلا غنہ کر رہے ہیں ہم. اوکے. تو اس کی پریکٹس اس طرح کریں. اوکے. قاعدے میں تو ہم آلریڈی کر رہے ہیں پریکٹس، اور ہم کر چکے ہیں آلریڈی پریکٹس اور ابھی بھی کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی ہیلپ ہوگی آپ لوگوں کو. تو بہت ہی ایزی کر کے میں ایکسپلین کرنے والا ہوں. تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. اوکے. حمزہ نون زبر تا زبر تا، تا، انت. اخفا مال غنہ میں ہم غنہ اس طرح کرتے ہیں کہ اس کے نون ساکن یا تنوین کے بعد والا جو حرف ہے نا اس کی طرح آواز نکالتے ہیں. اوکے. اس کی طرح غنہ کرتے ہیں. فار ایگزامپل حمزہ نون زبر تا زبر تا، تا، انت. واو لام زبر ول، حمزہ نون پیش سا کھڑا زبر سا، والانثی، والانثی. یہاں پر دیکھیں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حرفوں میں سے سا آ رہا ہے، تو یہاں پر ہم اخفا مال غنہ کر رہے ہیں. اوکے. حمزہ نون زیر جیم یا زیر جی، جی، لام زبر لا، جیلا، جیل. یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد حرف اخفا کے 15 حرفوں میں سے جیم آ رہا ہے، تو یہاں پر ہم اخفا مال غنہ کر رہے ہیں. اوکے. یہاں پر اب پڑھ لیں، ادھر ہم جو پڑھ لیں، اگر میں اوپر میچ کرتا رہوں تو انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر اخفا کے 15 حرفوں میں سے کوئی حرف آ رہا ہے تو وہاں پر ہم اخفا مال غنہ کر رہے ہیں. اوکے. تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے پڑھنا ہے. اوکے. تو چلیں کنٹینیو کرتے ہیں. حمزہ نون زبر دال الف زبر دا، دا، دال دو زبر دن، دا، دن، دا، دا. میم نون پیش دال زیر زی، منزی، را دو پیش رن، منذرن، منذر. حمزہ نون زبر زا لام زبر زل، انزل، نون الف زبر نا، انزلنا، انزلنا. ہم عین نون زبر سین زبر سا، عنسا، با یا زیر بی، عنسبی، لام زیر لی، عنسبیلی،
عن سبیل. میم نون زیر من، شین زبر شا، من شا، جیم زبر جا، من شجا، را زبر را، من شجرا، تا دو زیر تن، من شجرات، من شجرہ. فا نون زبر فن، صاد با زبر صاب، فن صاب، فن صاب. یہاں پر دیکھیں حرف قلقلہ میں سے با آ گیا ہے، اور جب حرف قلقلہ میں سے کوئی حرف جو ہے وہ ساکین ہو رہا ہو تو ادھر ہم قلقلہ کرتے ہیں. تو جو بھی یہاں پر ہم قلقلہ کر رہے ہیں فن صاب، فن صاب. ٹھیک ہے. عین نون زبر عن، ضاد یا زبر ضی، عن ضی، فا زیر فی، عن ضیفی، عن ضیف. میم نون زیر من، طا یا زیر طی، من طی، نون دو زیر نن، من طین، من طین. حمزہ نون پیش ان، ضا را پیش ذر، انظر، انظر. حمزہ نون زبر ان، فا الف زبر فا، انفا، لام زیر لی، انفالی، انفال. یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد فا ہے جو کہ حرف حلقی، حرف اخفا کے 15 حرفوں میں سے یہ فا آ رہا ہے. تو یہاں پر ہم اخفا مال غنہ کر رہے ہیں، اور یہاں پر دیکھیں میں جب غنہ کر رہا ہوں تو فا کی طرح بھی آواز نکال رہا ہوں. اوکے دیکھیں کس طرح کر رہا ہوں. انفالی، انفال. اوکے. حمزہ نون زبر ان، قاف زبر قا، ان قا، ضاد زبر ضا، ان قضا، ان قض. میم نون زیر من، کاف میم پیش کم، من کم، من کم. جیم نون زبر جن، نون کھڑا زبر نا، جنّا، تا دو زیر تین، جنات، تا جیم زبر تج، جنات تج، را یا زیر ری، جنات تجری، جنات تجری. قاف واو زبر قو، لام دو زبر لن، قولا، ثا زبر ثا، قولا ثا، قاف یا زیر قی، قولا ثقی، لام دو زبر لن، قولا ثقیلا، قولا ثقیلا. حا با پیش حب، با دو زبر بن، حبن. جیم دو زبر جم، جیم میم زبر جم، حبن جم. میم دو زبر من، حبن جمن، حبن جما. حا با پیش حب، با دو زبر بن، حبن. جا میم زبر جم، حبن جم. میم دو زبر من، حبن جمن، حبن جما. دال کاف زبر دک، کاف دو زبر کن، دکن. جی دال کاف زبر دک، دکن دک، کاف دو زبر کن، دکن دکن، دکن دکا. فا الف زبر فا، عین زیر عی، فاعی، لام دو پیش لن، فاعل. ذال کھڑا زبر ذا، فاعل ذا، لام زیر لی، فاعل ذالی،
کاف زبر کا فاعل ذالک فاعل ذالک یا واو زبر یو میم زبر ما یوما حمزہ زیر ای یومائی ذال دو زیر زین یومائذن زا را پیش زر یومئذن زر قاف دو زبر قن یومئذن زرقن یومئذن زرقا قاف واو زبر قو لام دو زبر لن قولا سین زبر سا قولا سا دال یا زیر دی قولا سدی دال دو زبر دن قولا سدیدا قولا سدیدا حا زبر حا را زبر را حرا سین دو زبر سن حرا سن شین زبر شا حرا سن شا دال یا زیر دی حرا سن شدی دال دو زبر دن حراسا شدیدا حراسا شدیدا صاد با صاد فا زبر صف فا دو زبر فن صفن صا فا زبر صف صفن صف فا دو زبر فن صفن صفن صفا صفا ذال را پیش زر را یا زری ذری یا زبر یا ذریہ تا دو زبر تن ذریتن ضاد زیر زی ذریتن زی عین کھڑا زبر عا ذریتن ضعا فا دو زبر فن ذریتا ضعافا ذریتا ضعافا صاد زبر صا عین یا زیر عی صعی دال دو زبر دن صعیدا طا یا زبر طی صعیدا طی یا زیر یہ صعیدا طی با دو زبر بن صعیدا طیبا صعیدا طیبا ذا لام زیر ظل لام دو زبر لن ظلا ذا زبر ذا ظلا ذا لام یا زیر لی ظلا ظلی لام دو زبر لن ظلا ظلیلا ظلا ظلیلا قاف زیر قی تا الف زبر تا قیتا لام دو پیش لن قتال فا یا زیر فی قتال فی حاضر ہی قتال فیہ قتال فیہ حمزہ زبر آ جیم زبر جا اجا لام دو زیر لین اجل قاف زبر قا اجل قا را یا زیر ری اجل قاری با دو زیر بن اجل قریب اجل قریب کاف زیر کی را الف زبر را کی را میم دو زبر من کی را من کاف الف زبر کا کی را من کا تا زیر تی کی را من کاتی با یا زیر بی کراما کاتبی نون زبرنا کراما کاتبین کراما کاتبین
ذیل کلمات کو اظہار سے پہلے ذیل کے کلمات کو اظہار سے پڑھیں، ان میں ادغام نہیں ہے۔ یہاں پر دیکھیں سمپلی ہم اظہار سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ نون ساکن کے بعد اگر یا واو آ جائے تو وہاں پر ہم اظہار کریں گے، وہاں پر ہم ادغام نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل حمزہ دال زبر اد، دال نون پیش دن، ادن، یا الف زبر یا، الدنیا، الدنیا۔ یہاں پر دیکھیں بہت ہی سمپلی پڑھنا ہم، اوکے، بہت ہی سمپل، مطلب کہ نہ ہم ادھر غنہ کر رہے ہیں، نہ ہم ادھر اخفا کر رہے ہیں، نہ ہم ادھر ادغام کر رہے ہیں، اوکے۔ یہاں پر ہم سمپلی اظہار کریں گے، اوکے، نہ غنہ کریں گے، نہ ادغام کریں گے، نہ اقلاب کریں گے، جسٹ ہم یہاں پر اظہار کریں گے، اوکے۔ با نون پیش بن، یا الف زبر یا، بن یا، نون دو پیش نن، بنیانن، بنیان، با نون پیش بن، یا الف زبر یا، بنیا، نون دو زبر نن، بنیانن، بنیانا۔ با نون پیش بن، یا الف زبر یا، بنیا، نون زبر نا، بنیانا، ہا الٹا پیش ہو، بنیانہ ہو، بنیانہ۔ قوف نون زیر قن، واو الف زبر وا، قنوا، نون دو پیش نن، قنوانن، قنوان۔ صاد نون زیر صن، واو الف زبر وا، صنوا، نون دو پیش نن، صنوانن، صنوان۔ صاد نون زیر صن، واو الف زبر وا، صنوا، نون دو زیر نن، صنوانن، صنوان۔ با نون پیش بن، یا الف زبر یا، بنیا، نون پیش نو، بنیانو، ہا میم پیش ہم، بنیانہم، بنیانہم، ٹھیک ہے۔ تو آج کی کلاس میں ہم نے تختی نمبر 14 کو کمپلیٹ کر لیا ہے، اور تختی نمبر 14 کے اندر ہم نے اظہار، ادغام مع الغنہ اور اقلاب بلا غنہ، ادغام بلا غنہ اور اقلاب اور اظہار اور اخفا مع الغنہ، اظہار، ادغام مع الغنہ، ادغام بلا غنہ، اقلاب اور اخفا مع الغنہ ہم نے سیکھ لیا ہے کہ اس کو کس طرح کرتے ہیں، اوکے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہو میری بات کے، اور کس طرح نون ساکن اور تنوین میں ہم کس طرح غنہ کرتے ہیں، اور کہاں پر ہم غنہ کرتے ہیں اور کہاں پر ہم غنہ نہیں کرتے ہیں، اوکے۔ اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں ہم تختی نمبر 15 کو اسٹارٹ کریں گے، اوکے۔ تو آج کی کلاس کو ہم یہیں تک ہی رکھتے ہیں، انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو پہ، اوکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔